الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم والحمدللہ رب العالمین۔ یقول اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم بعد ان اقول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، منصب اور مرتبہ بتایا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سورج کی طرح ہیں، ایک سورج کے مانند ہیں۔ اس مضمون پر آنے سے پہلے، وہ سراج منیرہ کو بیان کرنے سے پہلے، میں چاہتا ہوں کہ سورہ یاسین کی طرف ہم آ جائیں اور اس پر آپ غور کریں۔ سورہ یاسین میں ایک بہت منفرد واقعہ بیان ہوا ہے۔ یہ منفرد اس لیے ہے کیونکہ اس میں ایک ہی وقت میں 3 انبیاء ایک گاؤں میں، یا سمجھ لیں کہ ایک شہر میں آئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کچھ لوگوں کی طرف، ایک بستی کی طرف 2 رسول مبعوث فرمائے۔ جب انہوں نے الہ واحد کی بندگی کی طرف بلایا ہے ان کو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فکذبوہما، ان لوگوں نے ان دونوں کو جھٹلایا۔ تثنیہ کا صیغہ آیا ہے، فکذبوہما، ان دونوں کو 2 رسول آئے ہیں، ان دونوں کو جھٹلایا گیا ہے۔ عززنا بثالث، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک تیسرا رسول بھی ادھر بھیج دیا۔ اب جب یہ تیسرا رسول بھیج دیا تو وہ تینوں ایک ہی بات کر رہے ہیں، فقالوا انا الیکم مرسلون، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی طرف آئے ہیں اور ہم رسول ہیں، ہماری آپ بات مان لیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ان تینوں کی بات نہیں مانی جاتی۔ اس سین کو اپنے ذہن میں رکھیے، پہلے 2 پیغمبر آتے ہیں، ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک تیسرا پیغمبر بھیجتے ہیں، اس کی بات کو بھی تسلیم نہیں کیا جاتا۔ وہ آگے سے یہ جواب دیتے ہیں کہ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، اگر آپ اس دعوت سے باز نہ آئیں گے تو ہم آپ کو رجم کر دیں گے۔ یعنی ان کا موقف یہ تھا کہ آپ ایک قرض ہے ہمارے لیے۔ قالوا انا تطیرنا بکم، ان کا موقف یہ تھا کہ آپ تو ایک نحوست کی شکل میں آئے ہیں، آپ ہمارے لیے اچھے نہیں ہیں، تو اگر آپ اس کام سے نہیں رکے لنرجمنکم، تو ہم آپ کو پتھر مار دیں گے، ہم آپ کو رجم کر دیں گے۔ ولیمسنکم منا عذاب علیم، یا جو ہے ہم آپ کو دردناک عذاب اپنی طرف سے دے دیں گے۔ اچھا، 2 انبیاء آئے ہیں اور ان کو جھٹلایا گیا ہے، پھر ایک تیسرا رسول آیا ہے، اس کو بھی جھٹلایا گیا ہے۔ اب ایک چوتھا بندہ آتا ہے، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، مدینہ کے دوسرے دور اینڈ سے ایک دوڑتا ہوا ایک شخص آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے قَالَ يَا قَوْمِ، اے میری قوم، اے میرے لوگو، اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، ان انبیاء کی بات آپ مان لیں، ان رسولوں کی بات آپ مان لیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کی دعوت پہ لبیک کہہ چکا ہوتا ہے۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، ان کی پیروی اختیار کریں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو اس دعوت کو ذریعہ معاش بھی نہیں بناتے، جو دین کو ذریعہ معاش نہیں بناتے، اور اس دعوت پر آپ سے کوئی معاوضہ نہیں لیتے، اور یہ لوگ تو ہدایت پر ہیں، تو یہ ہدایت پر بھی ہے، یہ آپ سے دین پر معاوضہ بھی نہیں لیتے، تو ان کی بات سن تو لے، کم از کم ان کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو شخص ہے، یہ جو غیر نبی ہے، یہ دعوت قبول کر چکا ہوتا ہے۔ اب اس سین کو دوبارہ ذرا ریپیٹ کریں اپنے ذہن میں میرے ساتھ، کہ 2 انبیاء آتے ہیں، ان کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے، پھر ایک تیسرا آتا ہے، اس کو بھی ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ اب جو چوتھا بندہ آتا ہے، یہ غیر نبی ہوتا ہے، یہ رسول نہیں ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہمیں معلوم ہوتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کی موجودگی میں بھی ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انبیاء موجود ہوں اور ہم اپنا کام نہ کریں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء موجود ہوں ایک جگہ پر، آپ کو بھی اپنا کام کرنا چاہیے۔ آگے
جو مضمون آ رہا ہے اس کے بعد، اب یہ کہانی، یہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، آگے جو مضمون آ رہا ہے بالکل ایک شفٹ آ رہا ہے. اس کو قرآنک سائنسز میں، علوم القرآن میں اس کو التفات کہا جاتا ہے. التفات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بات میں کر رہا ہوں اور سڈنلی اچانک میں ایک دوسرا مضمون شروع کر لیتا ہوں، بالکل اس میں ایک سڈن چینج آ جاتا ہے، اس کو التفات کہا جاتا ہے. اب جو مضمون آ رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو سن ہے، جو سورج ہے، وہ اپنے مدار میں ایک مخصوص وقت کے مطابق، ایک مقررہ وقت کے مطابق گھوم رہا ہوتا ہے. یعنی اس کا جو کام اس کو بتایا گیا ہے، جو قانون اس کے لیے سیٹ کیا گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قانون اس کے لیے بنایا ہے وہ اس کی پیروی کرتا ہے، وہ اس مدار میں تیر رہا ہوتا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ جو قدر ہے، یہ جو اندازہ ہے، یہ کس کا ہے؟ یہ غالب ذات کا ہے، جو علیم ہے، جو ان کاموں کی جانکاری رکھتی ہے وہ ذات. والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور چاند کے لیے اپنا ایک ٹائم فریم ہے، وہ اپنے مدار میں گھوم رہا ہوتا ہے، اور سورج اپنے مدار میں گھوم رہا ہوتا ہے، اس کے لیے اپنے فیزز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور چاند کے اپنے فیزز ہے، اور کبھی کبھار یہ بالکل ایک کھجور کی ٹخنی کی طرح بالکل باریک سا بن جاتا ہے، کبھی فل مون ہو جاتا ہے، کبھی ہاف مون ہو جاتا ہے. تو یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں، اس سے مہینے بدلتے رہتے ہیں، اور ہم یہ شمار جو رکھتے ہیں، ہم جو اندازہ لگاتے ہیں چاند کی وجہ سے لگاتے ہیں. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَاللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، یہ مناسب نہیں ہے سورج کے لیے کہ وہ اس مدار میں جائے، چاند کے مدار میں جائے، اس کو ڈسٹرب کرے. اس کا اپنا دائرہ ہے، چاند کا اپنا دائرہ ہے، سورج کا اپنا دائرہ ہے، اور نہ یہ مناسب ہے کہ چاند جو ہے اپنے دائرے سے نکل کر اس دائرے میں چلا جائے. یہ بات آپ کے دماغ میں ہونی چاہیے. آگے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ رات سبقت حاصل کر لے، دن سے پہلے آ جائے، یا دن رات سے پہلے آ جائے. یعنی دن جو ہے وہ بھی اپنے مقررہ وقت پر آتے ہیں، اور راتیں بھی ہوتی ہیں وہ بھی اپنے مقررہ وقت پر آتی ہیں. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر یہ جو دن ہے، یہ جو رات ہے، یا جو چاند ہے، یہ جو سورج ہے، اپنے اپنے مدار میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے مدار میں سوئمنگ کر رہے ہیں، کام میں لگے ہیں، لیکن اپنے اپنا کام کر رہے ہیں اور بالکل مقررہ وقت پر کر رہے ہیں. اب اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اب ذرا غور کیجئے میرے ساتھ کہ رسول آتے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ان کی تکذیب ہوتی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ ان رسولوں کی کوئی بات قرآن میں ریکارڈڈ نہیں ہے، جبکہ یہ غیر نبی آتا ہے، یہ جو غیر رسول آتے ہیں اس کی کئی باتیں قرآن میں ریکارڈڈ ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پیاری لگی ہیں، اور وہ کئی باتیں قرآن میں ریکارڈڈ ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کو پھر قتل کیا گیا ہے، تو پھر وہ آگے جا کر اس دوسری دنیا میں جا کر وہ کہتا ہے کہ کاش ان لوگوں نے میری بات تسلیم کر لی ہوتی اور انبیاء کی بات تسلیم کر لی ہوتی تو کیا ہی اچھا ہوتا. اس دائی کو فکر ہے کہ کاش وہ لوگ بھی میری اس دعوت پر لبیک کہتے. اب مضمون چینج ہو گیا ہے، سورج کی بات کی گئی ہے، پھر چاند کی بات کی گئی. اس سے ہمیں چند چیزیں معلوم ہوتی ہے کہ سورج کی جو روشنی ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہوتی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آتی، اس کی جو روشنی ہے وہ کانسٹنٹ ہوتی ہے، بالکل پرفیکٹ ہوتی ہے. اسی طرح انبیاء کا ایمان بھی ہے. انبیاء علیہم السلام، سارے انبیاء کا ایمان جو ہوتا ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے، اس سورج کی طرح ہوتا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ان کے ایمان میں کمی آ جاتی ہے، بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے، کانسٹنٹ ہوتا ہے. جبکہ چاند کی جو روشنی ہے اس میں کمی بیشی آتی ہے، اور چاند کی یہ روشنی، جدید سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ جو چاند کی روشنی ہے یہ سورج سے لی گئی ہے. تو یہ چاند نے سورج سے روشنی لی ہے، مومنین نے، اس شخص نے، اس غیر رسول نے ان انبیاء سے روشنی لی ہے، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی لی ہے. تو ہم چاند ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیرہ کہا گیا ہے. سراج، جس طرح قرآن مجید میں سورہ نبا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا،
सिराजम व हाजा, सिराज सूरज लगाया गया है और वो मुनीर है, वो खुद भी रोशन है और दूसरों को भी रोशनी देता है। लिहाजा मोमिनीन अंबिया से रोशनी लेते हैं, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशनी ली है। इसलिए कहा गया है या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरज से तशबीह दी जा रही है कि उनका काम ऐसा था कि सूरज हैं वो, यानी सूरज की मौजूदगी में ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप लाइट को एक्सपोज ना हो, आपको पगडंडियां नजर ना आ रही हो, हर चीज रोशन हो जाती है। जिस तरह अरबी में कहा जाता है अगनस सबाह अलल मिसबाह, जब सुबह हो जाती है, सूरज आ जाता है तो सारे चिराग बुझ जाते हैं। ये बुझने चाहिए, मुझे फिर इस लाइट को लगाने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि सूरज की रोशनी है, फिर मुझे मोबाइल टॉर्च लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर मुझे गाड़ी का बल्ब जलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सूरज की रोशनी मौजूद होती है। हमने जो इलाहा इलाहा इल्लल्लाह की रोशनी ली है ये हमने सूरज से ली है। अब चंद बातें बड़ी अहम हैं, वो ये है कि सूरज की रोशनी कम नहीं होती, बिल्कुल परफेक्ट होती है। चाँद की रोशनी में कमी बेशी आती है तो मोमिनीन का ईमान कभी ज़्यादा होता है, कभी घटता है। तो ये तब्दीलियाँ मोमिनीन जो ईमान लाने वाले होते हैं, जो उम्मती लोग होते हैं, उनके ईमान के साथ ही मामला होता है, अंबिया के ईमान के साथ ही मामला नहीं होता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान के साथ ही मामला नहीं होता। अब दूसरी बात देखें, चांद ने सूरज से रोशनी ली है, मोमिनीन ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशनी ली है। चांद जो है वो कमांडिंग पोजीशन पे नहीं है, कमांडिंग पोजीशन पे कौन है? कमांडिंग पोजीशन पे सूरज है, सूरज से हम रोशनी लेते हैं, वो माखज़ है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन के लिए माखज़ है, किताब व सुन्नत हम वहाँ से लेते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती पर अल्लाह ताला की आखिरी हुज्जत है, वहाँ से हम किताब व सुन्नत लेते हैं। तो ये बात भी हमें समझ लेनी चाहिए। वो कमांडिंग पोजीशन पे हैं, चांद कमांडिंग पोजीशन पे नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस दुनिया से चले गए हैं, रुखसत हुए हैं। अब समझ लें कि अंधेरा है, कुफ्र का अंधेरा है, शिर्क का अंधेरा है, अखलाकी लिहाज से हम गिरावट का शिकार हैं, बद अखलाकी है हर जगह पर, कुफ्र और शिर्क का बाजार हर तरफ गर्म है, इस्लाम के लिए चैलेंजेस हैं, हर तरफ अंधेरे हैं। अब इन अंधेरों को, सूरज तो नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पर्दा फरमा गए हैं, उस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। अब चांद ने अपना काम करना है, हमने और आपने, हम सब उम्मती हैं, हमने रोशनी वहाँ से ली है। हमारा ईमान कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, उस चांद की तरह एक धारा सा बन जाता है, एक बारीक सी लाइन बन जाती है, तो ये हमारा ईमान होता है। हम चाहे कुछ भी हो जाए, ये ला इलाहा इल्लल्लाह की वो रोशनी है जो हमने सूरज से ली है। अब हमने इन अंधेरों को चैलेंज करना है। कहने का मकसद ये है कि जब हम सूरज को देखें, हम ये कहें कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि सलाम, हम ये कहें कि इस आफताब की तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को रोशन कर दिया है। और जब हम चांद को देखें तो हमें अपना आप नज़र आए, हम ये हमारे लिए रिमाइंडर बन जाए, चांद और सूरज हमारे लिए आयात बन जाएंगे। और कुरान ने भी कहा है कि अनफुस आफाक में ये निशानी है आपकी कि चांद ने अपना काम करना है और सूरज ने अपना काम करना है, हमने अपना काम करना है, हमने अपनी रोशनी देनी है। और जब ज़्यादा अंधेरा होता है तो हम चाहते ये हैं कि चांद अपनी रोशनी ज़्यादा करे ताकि हमें रास्ते नज़र आएँ। तो हम चांद हैं, हमने वो रोशनी ली है और होना ये चाहिए कि हम अब इस रोशनी को दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, क्योंकि शिर्क के अंधेरे हैं, कुफ्र के अंधेरे हैं, बेदात के अंधेरे हैं, हर तरफ आपको नज़र आ रहा है। इस्लाम को दरपेश चैलेंजेस हैं, इन चीज़ों को हमने टैकल करना है, इनको हमने एजुकेट करना है, इनको मुनव्वर करना है, इनको रोशनी देनी। तो चांद ने अपना काम करना है। तो जब हम चांद को देखें तो हमें अपना आप नजर आए। जब गैर मुस्लिम मुझे देखे तो मुझे देखे तो मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला हूँ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला हूँ। तो उनको चाहिए कि वो मुझ में कुछ ना कुछ रोशनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखी, उस पैगाम की रोशनी मेरे अंदर देखनी चाहिए। यानी मैं तो ये क्लेम कर रहा हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, तो मुसलमानी या मुसलमान होना मेरे अंदर नज़र आ रहा है। वो रोशनी जो मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ली है, वो मैंने हासिल की है, वो मैं दुनिया को दिखा सकता हूँ। होना तो ये चाहिए कि मुसलमानों के अंदर वो रोशनी वो गैर मुस्लिम देखे कि देखो वो कुछ ना कुछ रोशनी नज़र आ रही है, ये अच्छे लोग हैं, ये झूठ नहीं बोलते, ये ईमानदार हैं, ये किसी को धोखा नहीं देते, ये डॉक्टर मुसलमान है, ये ईमानदार डॉक्टर है, ये दुकानदार जो है ये मुसलमान है, ये ईमानदार है। होना ये चाहिए।
ہمیں مل کر کوشش کرنی چاہیے کہ جو کھویا ہوا مقام ہے مسلمان کا وہ ہم حاصل کریں۔ وہ کس طرح حاصل کریں گے؟ وہ اس طرح حاصل کریں گے کہ جو یہ نور ہے، یہ جو قرآن مجید ہے، یہ وہ روشنی ہے جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے، اور یہ روشنی، یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل کیا گیا ہے۔ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، اس میں وہ کرنٹ ہے۔ اگر ہم اس پر غور اور فکر کریں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں تو چاند پھر اپنا کام کرے گا۔ تو اس میں اب بھی یہ کرنٹ ہے، اس میں یہ طاقت ہے جس طرح اس نے صحابہ کی زندگی کو بدل دیا، اس کتاب مجید میں، کتاب و سنت میں سورج سے لی گئی روشنی میں اب بھی یہ طاقت موجود ہے کہ یہ مسلمانوں کی حالت کو بدل دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس روشنی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس روشنی کو دوسروں تک بھی پہنچائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، آمین یا رب العالمین۔